آج کی ویڈیو میں آپ کو 1965 کی جنگ کی کہانی بتاؤں گا۔ دوستو کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی صبح کو جنرل ایوب خان ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر آج صبح ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، 10 کروڑ پاکستانیوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ اور جیسے ہی ایوب خان کی بات ختم ہوتی ہے تو تمام پاکستانی نعرہ تکبیر کہتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ دوستو ہندوستان نے 6 ستمبر کو صبح فجر سے کچھ ٹائم پہلے لاہور کے بارڈر کے ذریعے حملہ کیا تھا اور انڈین جنرل نے بڑک مار کے کہا تھا کہ ہم صبح 11 بجے تک لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ اور دوستو دشمن کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ 500 ٹینک لے کر سیالکوٹ کی جانب سے اور 500 ٹینک ہی لے کر لاہور کی جانب سے حملہ آور ہوتا ہے، اور اچانک اتنا بڑا حملہ جس میں 500 ٹینک استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ خود سوچیں اس کا اچانک سے مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ دوستو 1965 کی جنگ میں ایک معجزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انڈین فوج اپنی ہائی سپیڈ توپوں کے ساتھ ہمارے فوجیوں پر گولہ باری کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انڈین فوج کو جواب دینے کے لیے ہماری توپوں کی باری آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری توپوں کے گولے جس رینج پر گر رہے ہیں وہ انڈین فوج سے بہت زیادہ دور ہیں، اور اچانک سے یہ معجزہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری توپوں کے گولے ٹھیک انڈین توپوں کے اوپر اور انڈین ٹینکوں کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو جنگ کے دوران فوج میں موجود تمام مرد بارڈر میں لڑائی میں مصروف تھے، اور جو زخمی فوجی واپس لائے جاتے تھے تو انہیں ہماری بہنیں یعنی نرسیں ریسیو کرتی تھی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ تو جب پاکستانی فوجی کمانڈر نے دیکھا کہ ہمیں ہماری بہنیں یعنی نرسیں ریسیو کر رہی ہیں تو اس نے بارڈر پہ جانے والے تمام فوجیوں کو ہدایت جاری کی کہ اگر گولی کھانی بھی ہوئی تو سینے پہ کھا کر واپس آنا، پیٹھ پہ واپس نہ آنا کھا کر گولی، کیونکہ جب تمہاری بہنیں دیکھیں گی تو وہ کیا سوچیں گی کہ یہ بغیرت پیٹھ پہ گولی کھا کے آیا ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی نیوی نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور اس وقت پاکستانی نیوی کے پاس ایک ہی سمرین تھی جس کا نام تھا غازی، اور اسی ایک سمرین نے انڈین نیوی کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا، کیونکہ اسی ایک سمرین نے انڈیا میں داخل ہو کر آگے جا کر دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا اور پھر آسانی سے شیلنگ کرتے ہوئی واپس بھی آ گئی۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک انڈین پائلٹ کا قصہ بھی سناتا ہوں جو جنگ کے دوران پکڑا گیا تھا۔ جب وہ پائلٹ پاکستان میں اپنے جہاز کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور اسے آرڈر ملا ہوتا ہے کہ تم نے پاکستان میں موجود لکھداوی کے پل پر بم گرانا ہے، لیکن وہ بم گرا نہیں پاتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے بم کیوں نہیں گرایا حالانکہ تم پل کے اوپر موجود تھے؟ تو وہ پائلٹ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے تو انسٹرکشن ملی تھی کہ وہاں ایک پل ہے، لیکن وہاں مجھے 6 پل دکھائی دے رہے تھے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے تھے جو 1965 کی جنگ میں مسلمانوں کے لیے تھے۔ اور پھر اسی پائلٹ نے پاکستانی فوج سے ایک اور سوال کیا کہ آپ کی وہ فوج کون سی تھی جو گھوڑوں پر تھی، اور انہوں نے سفید کلر کے لباس پہنے تھے اور ان کی تلواروں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اور اس پائلٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم 50 بم گراتے تھے اور اس میں 4 یا 5 ہی پھٹتے تھے، اور وہ بھی ویرانے میں جا کے پھٹتے تھے۔ دوستو یہ سب 1965 کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد تھی۔ دوستو اگر آپ پاکستانی ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو 14 اگست مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔